دوستو یہ واقعہ ہمارے ساتھ فائزہ نے شیئر کیا ہے، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میری نانی کے گاؤں میں ایک قاری صاحب تھے جو کہ قرآن کے حافظ تھے اور بہت دیندار تھے۔ ان کا نام قاری اسلم تھا۔ میں بچپن میں اپنی نانی کے گھر رہتی تھی۔ اس گاؤں کی سڑک کے دونوں طرف باغات تھے اور سڑک کچی تھی۔ قاری اسلم ہر روز مغرب کے بعد شہر جایا کرتے تھے اور شاگردوں کو تعلیم دیتے تھے۔ ایک دن ان کے شاگرد نے قرآن کا مکمل حفظ کر لیا اور قاری صاحب کو اپنے گھر شام کی دعوت پر بلایا۔ قاری صاحب ہر روز مغرب کی نماز کے بعد چلے جاتے اور عشاء کی اذان سے پہلے لوٹ آتے تھے، مگر اس دن وہ اپنے شاگرد کے گھر چلے گئے اور عشاء کی نماز وہیں ادا کی۔ جب وہ واپس آنے لگے تو تقریباً 10:30 بج چکے تھے۔ رات کو گاؤں کی وہ سڑک بہت سنسان ہو جاتی ہے۔ قاری صاحب اپنی سائیکل پر آ رہے تھے کہ انہوں نے باغات میں جنات کی شادی کا منظر دیکھا۔ وہاں جنات کے گھر دیکھے جو کہ بہت پرانے انداز سے تعمیر کیے ہوئے تھے۔ قاری صاحب یہ دیکھ کر فوراً اپنی سائیکل سے نیچے اتر آئے، کیونکہ وہاں تو صرف اور صرف باغات ہوتے تھے، وہاں تو کسی کا گھر تھا ہی نہیں۔ قاری اسلم کو دیکھ کر ایک جن ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، آج میری بہن کی شادی ہے، آپ میری بہن کی شادی میں شرکت کریں اور ہمارے اہل خانہ کے لیے دعا فرمائیں۔ قاری صاحب اس جن کے ساتھ چلے گئے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ وہ جنات انسانی شکل میں دکھائی دے رہے تھے۔ قاری صاحب نے انہیں اپنا تعارف کروایا اور ان میں سے ایک جن نے ان سے درخواست کی کہ وہ اسے دینی تعلیم دے۔ انہوں نے یہ بات بہت سے لوگوں کو بتائی مگر کسی نے ان کا یقین نہ کیا۔ وہ جن کافی عرصے تک قاری صاحب کے پاس دینی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ ایک دن وہ جن قاری صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا، میری نانی کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ میرے ساتھ چل کر ان پہ دم کر دیں اور صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ قاری صاحب مان گئے اور جن کے ساتھ چلے گئے اور اس کی نانی پر دم کیا اور دعائے خیر کی۔ قاری صاحب کے دم سے جن کی نانی کی صحت بہت بہتر ہو گئی، جس سے وہ لوگ بہت خوش ہو گئے۔ جن کی نانی نے قاری صاحب کو اپنے چند بال کھینچ کر دیے اور بولی، ان کو سنبھال کر رکھنا، جب بھی تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو تم میرے ان بالوں کو آگ کے سامنے لے آنا، لیکن اگر تم نے میرے بال گم کر دیے تو مرتے دم تک ہم تمہیں بہت تکلیف دیں گے۔ قاری صاحب وہ بال لے کر گھر آ گئے اور خوشی سے یہ بات ہر جگہ پھیلا دی۔ انہوں نے اپنے گھر کی گیلری پر وہ بال رکھ دیے۔ تقریباً 1 سال کے بعد قاری صاحب کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا بچنا بہت مشکل ہے، آپ 5 لاکھ جمع کروائیں تاکہ ہم اس کا علاج شروع کر سکیں، مگر یاد رہے اس کے باوجود بھی آپ کے بیٹے کی جان جا سکتی ہے۔ قاری صاحب فوراً گھر واپس آئے اور وہ بال ڈھونڈنے لگے۔ وہ گیلری پر چڑھے تو بال اس جگہ موجود تھے ہی نہیں جہاں پر انہوں نے رکھے تھے۔ ان کو بہت زور کا جھٹکا لگا، گیلری سے زمین پر منہ کے بل نیچے گرے۔ قاری صاحب بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو ان کا بیٹا اس دنیا سے جا چکا تھا۔ جنات نے انہیں بہت بری تکالیف پہنچانی شروع کر دی اور انہیں پاگل بنا دیا۔ قارئین، یہ ایک سچا واقعہ ہے، لیکن لوگ ان واقعات پر یقین نہیں کرتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ قاری صاحب آج بھی زندہ ہیں لیکن نیم پاگل، اور ان پر آج بھی جنات آتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے جنات سے محفوظ رکھیں۔